الاجل کی دعائیں مانگی ہیں ہم نے زندگی بھر، پر نہ کچھ تیاری ہے نہ ظہور کی خواہش رکھتے ہیں۔ ویسے ہم ولایت علی کے اقرار کرنے والے اور آل محمد سے محبت کے دعوے کرنے والے لوگ ہیں، لیکن اگر غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہم اپنے ہی اس عقیدے میں کس قدر کمزور ہیں۔ یعنی ایک طرف ہم اس بات پر پورا عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ اول و آخر سب کے سب ایک ہی ہیں، یعنی ہمارے لیے یہ طے ہے کہ ان میں سے اگر کوئی بھی کسی بھی ایک بات پر ناراض ہوگا تو ممکن نہیں ہے کہ باقی اس بات پر راضی ہو سکتے ہیں۔ یہاں تک تو ہمارا عقیدہ بالکل صحیح اور تعریف کے قابل ہے، لیکن اس سے آگے کا کیا؟ یہ عقیدہ ہونے کے باوجود پھر دوسری طرف ہمارا یہ حال کیوں ہے کہ انہی 14 میں سے آخری کے دور امامت میں امام وقت کو انہی باتوں سے آج ہم اذیت دیتے ہوئے یہ بالکل بھی نہیں سوچ رہے ہیں کہ یہی تو وہ باتیں ہیں جن سے کل ان کے اجداد کو اذیت ہوتی تھی؟ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ آخری اول کے برعکس اس بات پر راضی ہو جائیں گے ہم سے؟ ہم یہ کیوں یاد نہیں رکھتے کہ جو بات کل ان کے اجداد کے لیے باعث اذیت تھی آج ان کے لیے بھی باعث اذیت ہی ہے؟ جس بات سے ان کے اجداد کو اذیت ہوتی تھی، تکلیف ہوتی تھی، وہی بات اگر آج کوئی کرے تو ان کو بھی اذیت ہوگی۔ اور حقیقت حال یہ ہے کہ ہم وہی باتیں دہرا رہے ہیں، یعنی رسول خدا کی طرح امام مہدی کا بھی اتنے سال انتظار کرنے کے باوجود چند ایک کے سوا کوئی نہیں۔ امام علی کی طرح امام مہدی کے علم سے بھی کوئی فائدہ اٹھانے والا نہیں۔ بی بی زہرا کی طرح امام مہدی کے سامنے بھی رسول خدا کی سنت کو پس پش ڈالا ہوا ہے۔ امام حسن کی طرح امام عصر کا بھی ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے۔ امام حسین کی طرح امام مہدی کی صدا پر بھی کوئی لبیک کہنے والا نہیں ہے۔ امام سجاد کی طرح امام زمانہ کی بھی بے حجابی سے خون کے آنسو رلایا جا رہا ہے۔ امام باقر کی طرح امام زمانہ کے سامنے بھی خدا کے بندوں پر ظلم کرتے ہوئے شرم نہیں آتی ہے۔ امام صادق کی طرح امام عصر کے بھی نائبوں کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ امام کاظم کی طرح امام زمانہ کو بھی اذیت ناک قید میں سے چھڑانے والا کوئی نہیں۔ امام رضا کی طرح امام زمانہ اپنے دیار میں بالکل تنہا ہے۔ امام تقی کی طرح امام زمانہ کی بھی فریاد سننے والا کوئی نہیں۔ امام نقی کی طرح امام زمانہ کی بھی ہدایات پر عمل کرنے والا کوئی نہیں۔ امام حسن عسکری کی طرح امام زمانہ کے بھی نور امامت سے بے پرواہی میں ہی زندگی گزاری جا رہی ہے۔ اس کے باوجود ہم یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم امام زمانہ کے منتظرین میں شامل ہیں، لیکن ہمارے اس خواب غفلت کی حقیقت کچھ اور ہی ہے، جسے ہم جانتے تو ہیں پر مانتے نہیں ہیں۔ تو اب خود سے یہ سوال کرنا باقی ہے کہ خدا کی نافرمانی کرتے ہوئے امام علی کے دور خلافت میں اپنے امام کا ساتھ نہ دینے والوں کو اب تک خوب لعنت دینے والے ہم خود آج اپنے وقت کے امام کا کتنا ساتھ دے رہے ہیں، جبکہ ہم یہ بہت ہی اچھے سے جانتے ہیں کہ ہمارا امام ہمارے ہی انتظار میں پردہ غیبت میں ہے، اس انتظار میں کہ کب ہم اللہ کے احکامات پر عمل کر کے خدا کی راہ میں اپنے امام زمانہ کی مدد کریں گے۔ خدا کی قسم اگر ہم اپنی زندگی میں خود کو اپنے آقا کے سوال کے جواب میں لبیک کہنے کے قابل نہ بنا سکیں تو پھر اقرار ولایت کا کیا جواز رہ جائے گا؟ یہ عقیدہ امامت اور دعوی محبت تو سب ایک جھوٹ بن کے رہ جائیں گے نا۔ اور پھر اس سب کے بعد ایسی زندگی کا آخر کیا مقام کہ جس کا خدا کے بقیہ کی نگاہ میں کوئی بھی مقام ہی نہ ہو؟ ایسی حالت میں یہ الاجل کی دعائیں کر کے ہم کس کو فریب دینا چاہ رہے ہیں؟ جبکہ امام علی کی وہ تنہائی کہ جس کا ذکر بھی سنتے ہی کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ وہی تنہائی آج ہمارے وقت کے امام کے گرد ڈیرا ڈال کر بیٹھی ہوئی ہے، لیکن ہمیں اس بات سے ذرا بھی کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ ویسے تو ہم اپنے دل میں کربلا کے لیے درد بھی رکھتے ہیں اور غم حسین میں خوب روتے بھی ہیں، لیکن پھر کیوں ان کے ظہور کی راہ کو ہموار نہیں کر رہے جو انتقام کربلا لینے والے ہیں؟ پتہ ہے ہم سب کو اس کا جواب معلوم ہے، لیکن حقیقت سے منہ موڑ کر زندگی گزارنے کی ہمیں اب عادت ہو گئی ہے۔ اتنا ضرور کہوں گی کہ غم حسین میں آنسو بہانے سے پہلے امام مہدی کے آنسو پوچھنا نہ بھولنا۔